ہونا کیا چاہیے. یہ تو وہ تھا کہ جو کچھ ہو رہا تھا ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم دوسروں سے بھی یہ بات کہیں گے کہ اگر کہیں پر یہ کام انجام پا رہا ہے یہ عوام زدگی کا نتیجہ ہے, خلوص کی کمی اور اس میں عقیدت کا اظہار حقیقت سے آشنا ہوئے بغیر کرنے کا نتیجہ ہے. اگر ہم ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اور انبیاء سے جو عقیدت رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں حقیقت کی نم بھی آ جائے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے. اگر ہم ان حقائق کی طرف آ جائیں اور بہت سادہ سی بات, اگر کوئی یہ پوچھے کہ ہم کیسے طے کریں کہ فلاں منقبت ایسے پڑھی گئی ہے یا مثلا فلاں جشن کا ماحول ایسا تھا میں اس میں شرکت کروں یا شرکت نہ کروں, بہت سادہ سی بات ہے کہ ہمارے ذہن میں بچپن سے لے کے ہم نے محمد وآل محمد کا نام سنا ہے, ہمارے ذہن میں ان کی شخصیات کا ایک تصور اپنے ذہن میں موجود ہے. کیونکہ یہ سوال بہت کیا بھی جاتا ہے, حتیٰ جیسے آج کل ہماری شادی بیاہ کی محفلوں میں بھی ایسی ہے. اگر آپ دیکھیں تو کتنے معروف نوحہ خواں ہم نے دیکھی کہ اب پچھلے سال ہی ایک مومن نے آ کے یہ چیز دکھائی کہ یہ بہت معروف نوحہ خواں ہے لیکن شادیوں کی محفل میں مثلا انہوں نے اس طرح کی حرکات و سکنات انجام دی. اب ہمارا وظیفہ کیا بنتا ہے تو ہم فوراً ان کی خدمت میں یہی عرض کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس ماحول میں آپ جانا چاہتے ہیں یا آپ سوچ رہے ہیں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں, اس کا مقابلہ کیسے کروں, آپ دیکھیں کہ وقت کا امام زمانہ کیا اس محفل میں اگر آئیں تو کچھ دیر یہاں بیٹھ پائیں گے؟ کیا وقت کا امام ان مناظر کو دیکھے تو کیا ان سے راضی ہوگا؟ آپ کے ذہن میں وقت کے امام کا ایک امیج تو ہے کہ جو بھی ہماری بچپن سے تربیت ہوئی ہے علوم محمد وآل محمد کے سائے کے اندر, ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ خود امیر المومنین اس جشن کے اندر آئیں تو وہ کیا اس کی تعریف کریں گے, کیا اس کے اندر بیٹھ پائیں گے جس انداز سے ہو رہا ہے.